گئی تو بند کر دے. نہیں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. ہم نے نہ کل مادی طاقتوں پہ بھروسہ کیا اور نہ آج ہم نے مادی طاقت پہ بھروسہ کیا ہے. ہمارے باپ داداؤں نے ہمیشہ اگر کسی پہ بھروسہ کیا ہے تو حسین کی محبت پہ بھروسہ کیا. حسین کی محبت کے سائے میں انشاءاللہ ہماری زندگی گزرے گی. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو مجبور نہیں، جن کا عالم یہ ہے کہ مولا علی نے جب چاہا ہے وہ کر دیا ہے. اور اس چیز کا اعتراف خود امیر معاویہ، جن سے مولا علی کا اختلاف، لیکن ایک بار امیر معاویہ بیٹھے ہیں، ان کے حواری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ماننے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ اپنے کل کے بارے میں معلوم کروں، اس کے بعد میرا معاملہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں معلوم کروں. پھر کہتے ہیں اس بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو علی بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ علی کی زبان پہ اگر کوئی بات آئے گی تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، وہ بات حق ہی ہوگی. اپنے 3 معتمد آدمیوں کو کوفہ بھیجا اور کہا جاؤ، یہ کہ آپ یہ جاؤ وہاں، اور جا کر کوفہ میں پہنچتے ہی تم لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو، بتا دینا ملک شام سے آ رہا ہوں. اور جب پوچھا جائے کہ ملک شام سے آپ آ رہے ہو، امیر کا کیا حال ہے، تو بتا دینا امیر علیل تھے، ان کا وصال ہو گیا ہے. دوسرے سے کہا یہی تم بھی کہنا، تیسرے سے کہا تم بھی جانا، یہی کہنا، تمہارے تینوں میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے. اب جب یہ لوگ پہنچے، ایک پہنچا کوفہ میں داخل ہوا. کوفہ والوں کا مزاج یہ تھا، وہ استقبال کرتے تھے، مہمان آیا ہوا ہے، استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اہلاً وسہلاً مرحبا، کہاں سے آنا ہوا، ملک شام سے آنا ہوا. امیر کا کیا حال ہے، ارے امیر کا کیا حال ہے، امیر تو بیمار تھے اور اس کے بعد اسی بیماری میں ان کا وصال ہو گیا. تب یہ لوگ شام کو گئے اور مولا علی سے کہا اے مولا علی سرکار، امیر کا تو وصال ہو گیا. مولا علی نے کوئی توجہ نہیں دی، مولا علی نے کوئی توجہ نہیں دی. کہتے ہیں مولا علی نے جب کوئی توجہ نہیں دی، دوسرے دن ایک صاحب پھر وارد ہوئے، جیسے سرحد میں داخل ہوئے، لوگوں نے استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد کہا اہلاً وسہلاً مرحبا، آئیے تشریف لائیے، کہاں سے آنا ہوا، ملک شام سے آ رہا ہوں. امیر کا کیا حال ہے، امیر تو علی تھے، ان کا وصال ہو گیا. انہوں نے وہی باتیں دہرائی. پھر یہ لوگ شام کو پہنچے مولا علی کی بارگاہ میں اور کہا اے امیر المومنین، اے امیر ہم سب کے آقا، اے مولا علی، امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، وہ بیمار تھے. مولا علی نے کوئی توجہ نہیں دی. اور اس کے بعد پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر ایک صاحب وارد ہوئے. پھر کہا پوچھا لوگوں نے کہاں سے آنا ہوا، ملک شام سے آنا ہوا. آپ بتائیے امیر کا کیا حال ہے، ارے امیر بیمار تھے، ان کا وصال ہو گیا. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے شام کو مولا علی کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کیا مولا علی، امیر کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. وہ علیل تھے، 3 لوگ آئے ہیں اور تینوں نے یہی خبر دی ہے. مولا علی خاموش، کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں. کہا سرکار بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. 3 لوگوں نے ایک ہی طرح روایت بیان کی ہے اور سب نے کہا ہے کہ مولا امیر کا وصال ہو گیا، لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں آپ کوئی اس پہ توجہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا جو تینوں آئے ہیں وہ تینوں غلط کہہ رہے ہیں. امیر کا وصال نہیں ہوا ہے، اس لیے نہیں ہوا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے جب تک تمہارے چہرے سے تمہاری داڑھی رنگین نہیں ہوگی، امیر معاویہ وصال نہیں کرے گا. عصمت داوود پیغمبر، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ سید شہزاد میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ. شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اب سن لیجئے شیر، بات آ گئی ہے تو سن لیجئے. لا شاہ مردہ، مردوں کے شاہ، شیر یزدہ، کیا کہنا ہے، یزدہ کے شیر، واہ، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار. اللہ تعالیٰ کی قوت. ایک کا لقب سیف اللہ ہے، ہاں، سرکار خالد، ان کا لقب سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اور مولا علی کا لقب قوت پروردگار. قوت پروردگار، کیا مولا علی کا لقب قوت پروردگار. مولا علی کو
ابھی مولانا حیدر صاحب یہاں تھے، اس میں بات آئی حیدر کی، حیدر کرار۔ حیدر کے معنی ہوتا کیا ہے؟ حیدر کے معنی ہوتا ہے شیر۔ کون سا شیر؟ کیسا شیر؟ حیدر کرار، حیدر کرار، کرار مقرر سے ہے، جو بار بار مقرر بار بار حملہ کرے اس شیر کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ حیدر کرار، کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ خارجیوں نے اسود اللہ وجہ، معاذ اللہ، کہ اللہ علی کے چہرے کو معاذ اللہ کالا کرے، لعنتیں ہو ہزاروں جو مولا علی کے بارے میں ایسا خیال کرتے ہیں رکھتے ہیں، وہ ذہن ناپاک ہے، وہ ذہن پراگندہ ہے، وہ ذہن جہنمی ہے، جس کے ذہن میں اس طرح خرافات ہوں۔ اس وقت جو علی کے محب تھے، ہم جیسے غلام مولا علی کو اسد اللہ وجہ نہیں، بلکہ ہم لوگوں نے کہا کرم اللہ وجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی امام اہل سنت سے جب پوچھا گیا کہ کرم اللہ وجہ کی وجہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، کہ کیوں کہا گیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چونکہ جب ایک وقت ایسا آیا تھا کہ قریش پہ کچھ پریشانی آئی تھی، جی ماشاءاللہ، اس وقت پریشانیوں کے موقع پر میرے آقا نبی کونین نے سرکار ابو طالب سے ان کے ایمان کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار کتابیں لکھی، کتاب لکھی ہے، تحریر ہے۔ خیر، یہ جو بھی اب آئے گا تو مسجد کے لیے ہی آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت اس پریشانی آئی قریش پر، تو میرے آقا نبی کونین نے ابو طالب سے علی مرتضیٰ کو لے لیا، مجھے دے دیجئے۔ میرے آقا نبی کونین نے جب لیا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ علی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک نبی کونین تشریف نہیں لائے، اور جب میرے آقا تشریف لائے تو علی نے اپنی آنکھیں کھول لی، اس لیے کہ علی کی جب آنکھ کھلے تو دنیا کا نظارہ نہ ہو، رسول کا جلوہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولا علی میرے آقا کی بارگاہ میں تربیت پائے، یہاں تک کہ میرے آقا نے ان کی اچھی تربیت کی۔ اب مولا علی کا سر اسنام باطلہ، یعنی گئے اللہ کے علاوہ کسی معبود کے لیے جھکا نہیں، بے شک، تو جب جھکا نہیں تو جس کا سر کسی معبودان باطلہ کے لیے جھکا نہ ہو، صرف اللہ کے لیے جھکا ہو، بچپن سے مولا علی نبی کے غلام سر جھکا تو خدا کی بارگاہ میں تو ایسا پاک سر، ایسا چہرہ اگر کسی کا ہے تو مولا علی کا ہے، اس لیے انہیں کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مولا کائنات، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس کو افاق سمندر کو علی کہتے ہیں، یعنی داماد پیغمبر کو علی کہتے ہیں، اور نام سے جن کے لرز جاتا ہے خیبر اب بھی، ہاں اسی فاتح خیبر کو علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، آواز ایسے لگائیے کہ معلوم ہو جائے کہ علی شیر خدا، اور ان کے غلام بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شیر کے بارے میں اور صاحب نے مجھ سے پوچھا اور کہا کہ یہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نادار دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ یہ بنائے لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں وہ خلاصہ بیان کر دوں، جو موجودہ ماضی قریب کے سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے محدث
سب سے بڑے مفسر سبحان اللہ جن کو دنیا تاج شریعت علامہ اختر رضا خان ازہری کہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سجا ہے سوال کا عید آخر یہ بنائے لا الہ. پہلی بات تو لا الہ کوئی نہیں مانتا. لا الہ کوئی نہیں مانتا تو یہ جملہ ادھورا ہے. یہ ادھورا ہے. لا الہ الا اللہ استثناء مستثنیٰ. لا الہ الا اللہ یہ پورا کلمہ آدھا کلمہ یہ صحیح نہیں ہے. جب یہ آدھا کلمہ صحیح نہیں ہے تو یہ آخر یہ کیسے کہا جائے کہ یہ لا الہ الا اللہ. یہ پورا کلمہ ہی ہے نہیں. لا الہ بنائے لا الہ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ تو آپ نے تنویر الابصار کا حوالہ دیا کہ اگر کوئی مومن لا الہ الا اللہ کہے تو اس سے مراد پورا کلمہ مانا جائے گا. پورا کلمہ مانا جائے گا. اب آپ فرماتے ہیں یہ شعر کس کا ہے؟ اس سے کلام نہیں. لیکن اگر یہ حسین کی فضیلت میں ہے تو بنائے لا الہ کی تعبیر اس طرح کی جائے گی کہ بقائے لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کی حفاظت حسین نے کی ہے. کلمے کی حفاظت حسین نے کی ہے. تو اب یہ شعر صحیح ہو جائے گا اور ہر کوئی کہہ سکتا ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداب دست 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 یزید حقہ کی بنائے لا الہ ہست حسین. کیا ہوگا؟ حقہ کی بقائے لا الہ ہست حسین. یہ ہوگا. خیر یہاں ضمن بات آگے میں نے عرض کر دیا. مولا علی کے تعلق سے بات چل رہی تھی. میرے آقا حسین کے بابا مولا علی کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ. علامہ قلیوبی، علامہ صاحب الدین صاحب قلوبی تحریر کرتے ہیں کہ وہ ایک بار مولا علی کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا. مقدمہ یہ ہوا کہ آپ کا ایک بہت بڑا محب تھا، چاہنے والا تھا، لیکن انہوں نے چوری کر لی. اور جب چوری کی تو یہ ہوا کہ اگر چوری کوئی کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ایک مقدار ہے. احناف کے نزدیک اگر وہ چوری کی ہوئی شے کی مقدار 10 درہم سے زیادہ ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. تو ہاتھ کاٹا جائے گا. 10 درہم سے زیادہ. 10 درہم سے کم ہے تو نہیں، کم سے کم 10 درہم ہو. تو معلوم ہوا کہ اب اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو شریعت کے مطابق اگر اس کو شرعی حق اس پہ نافذ ہوگا تو 10 درہم سے زیادہ اگر ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کیوں کاٹا جائے گا؟ اس لیے اگر ایک کا ہاتھ کاٹا گیا نا تو پورے علاقے سے جتنے چور ہیں تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یا تو چوری کرنا چھوڑ دیں. دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی. جیسے ہی اس آدمی کے ہاتھ کو دیکھیں گے کام جائیں گے کہ اگر چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور یاد رکھیے جب کوئی گناہ کرتا ہے جب بار بار کرتا ہے تو یاد رکھیے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. سیاہ. پہلی بار جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس ملامت کرتا ہے کیا کر رہا ہے تو باز آ جا توبہ کر لے. لیکن اگر بار بار کرتا رہا تو باز نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے چوری کرتے کرتے اتنا بڑا چور ہو جاتا ہے کہ اب اس کو نہ سمجھایا جائے لیکن اس سے باز نہیں آتا ہے. کوئی شراب پینے لگے 2-4 بار پیا اس کے بعد جب عادی ہو جاتا ہے نہ سمجھائیے باز نہیں آتا ہے. لیکن اے مسلمانوں اگر شروع میں ہی اسے سزا دے دی جائے تو یاد رکھو فوراً باز آ جائے گا، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. اسی لیے اسلام میں ہے کہ پہلے سزا دے دی جائے تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے. اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کریں. اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کریں. خیر مولا علی کی بارگاہ میں پیش ہوا. مولا علی نے کہا ہاتھ کاٹا جائے. ہاتھ کاٹا گیا. واپس آ رہا تھا مولا علی کی بارگاہ سے، ہاتھ کٹا ہوا بندہ ہوا کپڑے سے. سلمان فارسی راستے میں مل جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے بھائی کیا بات ہے، تمہارا ہاتھ کٹا کیسے ہے؟ اس نے سارا ماجرا بیان کیا. بات یہ ہے کہ میں نے چوری کی تھی اور امیر المومنین منبع علم اس نے تعریفی توصیفی کلمات ادا کرتے ہوئے کہا مولا علی داماد نبی، میرے آقا ماں و ملجا،
نے حد شرف نافذ کیا، میرا ہاتھ کو پکڑ دیا، حد شرف نافذ کیا۔ سلمان فارسی نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے علی کا دیوانہ بتا، علی نے، میرے آقا علی نے تیرا ہاتھ کاٹا، ہونا چاہیے کہ تو ناراض ہوتا، تیرا ہاتھ کٹ گیا، لیکن میں نے دیکھا، محسوس کیا تو مولا علی کس طرح تعریف و توصیف کر رہا ہے، اور اس کے بعد تیرا ہاتھ کٹا بھی ہے۔ اس نے کہا سنیے، میرے آقا نے صحیح معنوں میں میرا ہاتھ کاٹا ہے تو میرے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے کہ علی نے یہاں ہاتھ کاٹ دیا تو اب کم سے کم اتنا تو ہے کہ میں میدان محشر کے بعد جو مجھے عذاب ملے گا اس سے میں محفوظ ہو گیا، اس سے محفوظ ہو گیا۔ تو میرے علی محسن ہیں، اتنا سننا تھا کہ سلمان فارسی مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے، اے میرے آقا، اے مولا علی، اے داماد نبی، جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا وہ تو آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا مولا علی میرے محسن ہیں، اس لیے کہ مولا علی نے میرا ہاتھ کاٹا ہے تو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، یہاں تو سزا مل گئی ہے، اس سزا سے میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ تو اے میرے آقا مولا علی، وہ اس کا ہاتھ کٹا بھی ہے لیکن وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ مولا علی مسکرائے، کہا اس کو بلایا جائے، اس کو بلایا جاتا ہے۔ مولا علی تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کٹا ہوا ہاتھ کہاں ہے؟ کٹے ہوئے ہاتھ کو لیتے ہیں، مولا علی رکھتے ہیں، کچھ پڑھ کے دم کرتے ہیں، پٹی لپیٹتے ہیں، اس کے بعد جب کھولتے ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ ابھی تک جو ہاتھ کٹا تھا علی کے صدقے میں جڑ گیا ہے۔ اب دنیا کہہ رہی ہے شاہ ماتا، شاہ یلتا، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، خاندان اہل بیت، زندہ آباد، شان اہل بیت، زندہ آباد، فیضان اہل بیت، زندہ آباد، شہیدان کربلا، زندہ آباد، شہزاد غوث اعظم علامہ سید شہزاد میاں صاحب قبلہ، زندہ آباد، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مسلمانوں یاد رکھیے مولا علی، ہم تو کہتے ہیں علی کا نام لیتے رہو نا شیر ہو جاؤ، شیرانہ انداز آ جائے گا، علی کا نام لیتے رہو۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہیں مجمع میں اگر بھیڑ بھاڑ کہیں ہے اور چلنا مشکل ہو رہا ہے، علی کا دیوانہ کہتا ہے نعرہ حیدری، فوراً سب کہتے ہیں یا علی، نعرہ حیدری، یا علی کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو لگتا یہ ہے جسے میدان صاف ہو گیا، لگتا یہ ہے جسے میدان صاف ہو گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا سید قیصر خالد صاحب قبلہ داماد سے نور علی نے خانے خدا کے لیے 10 لوگوں کے لیے کہا، ماشاءاللہ 10 لوگ آئے، نام کے تعلق سے حضرت نے فرمایا انشاءاللہ تعالی ابھی میرے ذہن میں دو ایک نام آ رہے ہیں، آخر میں وہ نام انشاءاللہ اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی، چونکہ حسین کی مجلس ہے، آقا حسین کا فیضان لیتے ہوئے انشاءاللہ اس پہ میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، چونکہ خانے خدا کی بات ہے، خانے خدا کی یقیناً اگر دیکھا جائے تو ایک مزاج آقا حسین نے دیا ہے۔ اے دنیا والوں دیکھ لو، نہ آسمان کا شامیانہ ہے، دیکھ لو نماز عشق جو ادا ہو رہی ہے وہ دیواروں کے سائے میں نہیں ہو رہی ہے۔ جب حسین دیواروں کے سائے کے بغیر نماز عشق ادا کر رہا ہے تو تم اگر نماز خود پڑھو اور اگر تمہارے اوپر تمہارے درمیان دیواروں کے سائے ہوں تو یقیناً جان لینا کہ دیواروں کا سایہ ہے، اس میں حسین کی عظمت حسین کے سجدے کی عظمت شامل ہے۔ اس لیے کہ آج جو ہمیں یہ نصیبہ ملا ہے، جو صحیح معنوں میں ہمیں سجدہ کرنے کا سلیقہ ملا ہے، یہ حسین کے سجدہ کا ہی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا اور آپ کا جو گھرانہ ہے، گھر ہے، یہ ہمارے اوپر ماں باپ کا بے پایا کرم و احسان ہے کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہم سب کو مسجد میں لے جا کر بتا دیا بیٹا اب باشعور ہو رہا ہے، اب سارے معاملات ایک طرف، لیکن جیسے نماز کا وقت ہوگا ویسے تجھے مسجد میں آنا پڑے گا۔ یہ ہم اور آپ کے ماں باپ نے ہم لوگوں کی گھٹی میں پلایا ہے کہ ہم لوگ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے۔
ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم مسجدیں تعمیر کرتے ہیں تاکہ جائیں اور اس میں نماز پڑھیں، اس لیے کہ اگر آپ گھر نماز پڑھیں گے اور مسجد میں نماز پڑھیں گے تو گھر سے کئی گنا زیادہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اللہ کے گھر میں کئی گنا زیادہ۔ یا ایوب بھائی اور دیگر احباب 24 محلے کے لوگ ہیں، انہوں نے بہت اچھا عزم کیا ہے، اس لیے مسجد، اگر مسجد کوئی ہے کسی نے وقف کیا تو دوبارہ واپس نہیں لے سکتا، دوبارہ واپس نہیں لے سکتا ہے۔ وقف کی چیز کو کوئی بیچ نہیں سکتا، کوئی کرائے پہ نہیں دے سکتا ہے، کوئی اسے بیچ نہیں سکتا، اس پہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ وقف ہے، وقف للہ۔ یہاں تو ہم لوگ مسجد کو وقف سمجھتے ہیں نا، یہاں کے جو اس عقیدے والے ہیں وہ عجب ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب عرب میں کوئی مکان بنتا ہے تو لکھ دیتے ہیں الوقف لعثمان بن عفان، عثمان ابن عفان کے نام پر، تاکہ ہمارا جو مکان بن رہا ہے، اس مکان جہاں مکان بن رہا ہے وہ پتھریلی زمین ہے، اور پتھریلی زمین پہ زلزلہ بہت آتا ہے، اونچے اونچے مکان بنے ہیں، تو ہم عثمان غنی کے، عمر فاروق کے، صدیق اکبر کے، علی مرتضیٰ کے نام سے جب اپنے مکان کو وقف کر دیں گے تو اب یہ زلزلہ ہمارے مکان کو جنبش نہیں دے پائے گا۔ میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ہوا، لکھا ہوا رہتا ہے، تو میں نے صاحب سے پوچھا تو کہا اس لیے کرتے ہیں تاکہ عثمان غنی کی برکت مل جائے، عمر فاروق کی برکت مل جائے، صدیق اکبر کی برکت مل جائے، مولا علی کی برکت مل جائے، تاکہ جب زلزلے آئے تو میرے مکان کو کابال بیکار نہ کر پائے۔ تو خیر وہ تو اپنے انداز میں کرتے ہیں، آپ جو کرتے ہو وقت وہ اللہ کے گھر کے لیے۔ ابھی حضرت نے اعلان کیا، لیکن ہم نے دیکھا حسینیوں میں جو اتنا دم ہے نا، وہ کبھی بھی اپنا دم نہیں دیکھتا ہے، وہ تو حسین کا کرم دیکھتا ہے، اپنے دم سے کہیں قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ اگر آپ کا دم ہوتا اب تک لیٹ گئے ہوتے چلے جاتے، یہ آقا حسین کا کرم ہے کہ اب تک آپ بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے دیکھا کہ 10,000 روپے ہوئے، لیکن یہ بتائیے کہ 10,000 میں کام کتنا ہوگا، کتنا کام ہوگا؟ آپ کہہ سکتے ہو ایک پلر بھی بننا مشکل ہو جائے گا، ہے نا۔ مسجد وہ ہے، یہ بنیاد میں جو حصہ لیتے ہیں، وہ بنیاد میں جو حصہ لیتا ہے، اس کے بعد جو مکان پورا تعمیر ہوتا ہے، مکان بننے کے بعد جب اس میں سجدہ ہوتا ہے تو کہا گیا ہے کہ اس میں جو سجدہ ہوتا ہے قیامت تک اتنے سجدے ہوتے رہیں گے، اس مکان اللہ کے گھر کے تعمیر کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے مسجد میں چراغ روشن کیا، فرمایا گیا ہے کہ جب تک وہ چراغ روشن رہے گا اللہ کا ایک فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے گا۔ ایک چراغ روشن کرنے کا یہ حال ہے مسلمانوں، اگر آپ نے تعمیر میں حصہ لے لیا تو آپ کے ثواب کا عالم کیا ہوگا، اور قیامت تک وہ مسجد کے حکم میں ہے، کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا ہے، قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا جو لوگ اس تعمیر میں حصہ لیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے مکان بنانے جا رہا ہوں، زیادہ پیسہ ہے نہیں لیکن شروع کر رہا ہوں، اس کے بعد مکان شروع کرتے ہیں، آتے بڑے فخر سے کہتے ہیں حضرت 2 لاکھ روپیہ تھا، 12 لاکھ روپیہ لگ چکا، اللہ جانے، اللہ بہتر جانے کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا، مکان بنوانا شروع کیا، اللہ دیتا رہا، اتنی برکت ہوئی، بس 2,000 قرضہ ہیں، بس 2 لاکھ قرضہ ہیں، بقیہ 12 لاکھ کا مکان تعمیر ہوا ہے، بس اللہ دیتا رہا، تعمیر ہوتا رہا۔ وہ اللہ آپ کو 25 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 5 لاکھ کا مکان بنانے کی اگر طاقت دیتا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے کیا آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پلر کا حصے دار ہو جاؤ؟ کہ آپ کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے کہ آپ کے فکر میں بات آئے میرا مکان بعد میں بنے گا، خانے خدا پہلے بنے گا؟ میں چاہتا ہوں اس میں کوئی ایسا حسینی ہے جو پنجتن پاک کے نام پر اس شعر کا فیضان لیتے ہوئے، بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات
خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کوئی ہے جو 5 بوری سیمنٹ اس مسجد میں دینے کے لیے اعلان کرے اور میں انشاءاللہ اس کے لیے گواہ بنوں گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرات مسلک اعلیٰ حضرات ایک محبت ایک محبت ایک محبت ایک محبت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا حسین یا حسین غلام نبی بھائی جن کے دسترخوان پہ آج ہم لوگوں نے اپنے محبتوں کے خلوص کے ساتھ جو انہوں نے پیش کیا اسے کھایا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑی محبت سے اپنی میزبانی کا حق ادا کیا اللہ ان کے دسترخوان کو اور وسیع فرمائے اللہ ان کے بچوں کے کمائیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے جو علماء کی طرح خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہاں بھی مسکراتے رہیں گے اور وہاں بھی مسکراتے رہیں گے اللہ علماء کی برکتوں سے مالا مال فرمائے یہ علماء ہی کی برکت ہے کہ غلام نبی بھائی 1000 ابھی ایک سید کے اعلان پر اعلان کرائے اور غلام نبی بھائی ابھی دوسرے سید کی جب بلاس کی بات آئی تو کہا لبیک حاضر ہوں اور 5 بوری سیمنٹ کا انہوں نے اعلان کرایا اس کے بعد کشمیر بھائی نے 5 بوری سیمنٹ کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ایسا کونا پکڑے ہمارے خیال سے بابا کا آستانہ ادھر ہی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ ان کے بچوں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے اور میدان کربلا میں جو ایک ذات واپس آئی تھی بیمار زین العابدین سید الساجدین وہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اللہ ان کے سجدے کے صدقے میں اللہ انہیں بے پناہ دین و دنیا کی خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے حضرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مخیران قوم ملت فیضان مخدوم سمنا فیضان حضور تاج الاولیاء سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات حضرت نے 10 کا اعلان کیا میں چاہتا ہوں کہ حضرت بڑے ہیں ہمارے ہم پیچھے ہم بھی چل لیں 2 ہو گئے ہیں 3 اور مل جائیں اور ملیں گے انہی حسینیوں میں ملیں گے اس لیے کہ ان حسینیوں کا دم وہ ہے کہ ابھی اس وقت ان کا دم ہمارا آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میدان کربلا سے میرے سرکار حسین بھی دیکھ رہے ہیں حسین بھی دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں جلدی سوچئے اگر دل میں آ رہا ہو روکیے نہیں اس لیے کہ آقا حسین کی محبت کا صدقہ لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ حصہ لیجئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ 5 بوری سیمنٹ آپ اعلان کرائیں گے انشاءاللہ 5 مہینے کے اندر اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے اور سوچو گے کاش 5 کے بجائے 10 بوری کا اعلان کراتا اللہ اور عطا فرماتا ماشاءاللہ تیسرے کھڑے ہو گئے محمد اختر بھائی سبحان اللہ یہ چوتھے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ اختر بھائی کیا نام ہے بھائی کا میرے سرفراز بھائی اللہ آقا حسین کے صدقے میں ان کو ہر کامیابیوں سے سرفراز فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں دکان میں ان دونوں کے خیرات و برکات کا نزول فرمائے حضرات میرا مزاج چندہ کرنے کا نہیں تھا لیکن کیونکہ اللہ کے گھر کی بات ہے اللہ اگر چاہے گا تو میرے ایک جملے سے اللہ اتنی آپ کو برکتیں دے دے گا کہ میں اگر 2 گھنٹہ تقریر کروں اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا چند جملوں سے اللہ ہم سب کو اس جملے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اللہ کے گھر کی بات آئی ہے 5واں وہ نصیب والا ہے جو گنتی پوری کرے گا 5واں سبحان اللہ یہ 2 ہو گئے سبحان اللہ یہ 5 سبحان اللہ 6واں بھی اور یہ 7واں بھی سبحان اللہ یہ 6 والے سرکار کا سبحان اللہ جاتے ہیں 6 کا صدقہ کون دیتا ہے ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ شاہ ہندوستان سلطان الہند سیدنا سرکار معین الدین حسن آپ کی ذات و ذات ہے
کہ اگر ہم سب کو صحیح معنوں میں عزت و آبرو ملی ہے تو خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ سے ملی ہے۔ تو مدثر بھائی سبحان اللہ، ان کا تو اعلان پہلے بھی آیا تھا، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام عالی مقام کی بارگاہ میں یقیناً سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ سرکار دیکھ لیجئے، ہم آج اس محفل میں اپنے دم سے نہیں بیٹھے ہیں، آپ پہ کرم سے بیٹھے ہیں، اور سرکار جب تک زندہ رہیں گے آپ پہ کرم کے سہارے رہیں گے۔ اور کیوں نہ مسلمانوں، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حسین کے نانا کا ہی تو ہم صدقہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات جب 7 تک پہنچی گئے ہیں تو اب 10 بہت دور نہیں ہے، 10 بہت دور نہیں، یقین ہے انشاءاللہ اسی میں سے انشاءاللہ کوئی حسینی اعلان کرائے گا، ضرور کرائے گا۔ اس لیے آقا حسین کی محبتوں کے سہارے ہم بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آقا حسین ہماری اولاد ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ جلدی کیجئے تاکہ پھر میں ایک واقعہ مولا علی کا بیان کروں، اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ کربلا کا بیان کروں، پھر اپنی بات ختم کروں۔ میں چاہتا ہوں جلدی کوئی حسینی جلدی اعلان کرے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اس حسین کے دیوانے کو مولا علی کا صدقہ عطا فرمائے۔ آمین۔ 8 ہو گئے، کتنا؟ 8 ہو گئے، 2 باقی ہیں۔ اب 2 کے آگے اعلان نہیں کریں گے، اب وہ کس کے نصیبے میں ہے، وہ کس کے نصیبے میں جاتا ہے، وہ آپ زیادہ سوچئے گا نہیں، اس لیے کہ اب 2 کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے اور مولا علی کے ذکر کا سہارا لیں گے، ان کے عظمتوں کے سہارے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ چاہیں گے کہ مسجد کا جو کام آپ نے جو عزم مسلم کیا ہے، سبحان اللہ، سید انصاف علی صاحب کے بڑے شہزادے، ان کی طبیعت علیل ہے، اور وہ ان کی شفا کے لیے مولا حسین کا صدقہ لیتے ہوئے 1000 روپیہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ حسین کے دیوانے کی شان کیا ہوتی ہے۔ دیوان کی عشق بڑی چیز ہے سیماب، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے۔ 9 ہو گئے، ایک باقی ہے، 9 ہو گئے، ایک باقی ہے، تاکہ وہ 10 مکمل ہو اور ہم پھر کہیں وہ 10 جن کو جنت کا بزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10واں کون ہے، کس کے حصے میں آتا ہے؟ میں بس جلدی دیکھنا چاہتا ہوں وہ حسینی چہرہ، وہ حسینی انقلاب، وہ حسینی دل کہ جو آج آپ کے سامنے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام اللہ بھائی اس سے پہلے آ چکے ہیں، سبحان اللہ۔ امام اللہ بھائی سوچتے ہیں پہلے بھی ہم رہیں گے، اس لیے میرے نام میں امام ہے، امامت میری، اور پیچھے بھی رہیں گے تاکہ کوئی پیچھے آنے نہ پائے کہ آگے بڑھ جائے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ امام اللہ بھائی کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آقا حسین کا انہیں صدقہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ 11ویں شریف کہہ رہے ہیں غوث پاک، اور میں قیام الدین صاحب سبحان اللہ، جب دین کا قیام ہے یہاں بیٹھا ہے تو انشاءاللہ قیام کا انداز کچھ نیا ہوگا بھی۔ 11 بوری سیمنٹ، 11واں نام غوث اعظم کا فیضان لیتے ہوئے، اور میں نے نام کے بارے میں آج اعلان بتائی بھی دے، 2 میں نے نام انتخاب کیا تھا، ایک تو قادری مسجد اور یا تاج الشریعہ مسجد، دونوں میں سے کوئی ایک نام۔ اور انشاءاللہ تعالی جب تعمیر شروع ہوگا تو مجھے مطلع کیجئے گا، میں 1-2 مہینے کے اندر، کیونکہ اتنا بڑا تو کاروبار کوئی میرا چل نہیں رہا، بس غوث اعظم کے صدقے گاڑی چل رہی ہے، تو انشاءاللہ 5100 روپے میں انشاءاللہ اس مسجد میں ضرور تعاون کروں گا۔ نعرہ
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ حضرات جب کام لگے گا تو انشاءاللہ 5100 روپیہ میرا، لیکن کتنے حسینی ہیں کہ کل میدان محشر میں جب آقا حسین کے عظمتوں کے سائے ہمارا 5100 روپیہ جا رہا ہو تو کوئی میرا بھائی ایسا بھی ہو جو کیسے سید کیسے خالد صاحب کا دامن پکڑ کے کہے حضرت 5100 انہوں نے اعلان کیا تو میں بھی ان کے صدقے میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی پیسہ کچھ لگ جائے، کوئی ہے جو میرے ساتھ میدان محشر میں شریک ہو، میں اس چہرے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ ویسے بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ میرا بھائی سبحان اللہ کیا نام ہے محمد افروز ماشاءاللہ کیا 1100 روپیہ ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ انشاءاللہ جی ٹھیک کوئی بات نہیں ہوگا 1100 روپیے میرے ساتھ انشاءاللہ۔ کوئی اور بھائی جو میرے ساتھ میدان محشر میں اور اسی طرح سے اسی انداز میں مچلے میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب آقا حسین ہو آگے آگے ہم سب کا آقا حسین جا رہا ہو، پیچھے پیچھے ہم جیسے غلام جا رہے ہیں جی سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے یہ داہنے بازو بن گئے ہیں سبحان اللہ۔ یہ خالد بھائی ایک جز ہیں سید قیصر خالد صاحب کے بھی ایک جز ہیں، جب جز کا یہ عالم ہے تو کل کا عالم کیا ہوگا انشاءاللہ۔ کل میدان محشر میں یہ میرے بازو بن کر میرے ساتھ انشاءاللہ آقا حسین کے غلام بن کر ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ہے جو بائیں بازو پہ آ جائے یہ نہ دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ ایوب بھائی سبحان اللہ ایوب بھائی کا بڑا نام ہوا، اتنا نام ان کا اس میں چرچے میں رہا کہ ایوب بھائی اب انہیں سوچنا پڑے گا کہ محفل میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا گیا ہے تو ایوب خان کا لیا گیا ہے، اب خان کی شان کیا ہے یہ دیکھنا ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ عبدالستار بھائی 500 روپیہ ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ 5100 روپیہ ایوب بھائی سوچتے ہیں نہ آگے نہ پیچھے نہ آگے نہ پیچھے، سید صاحب نے سوچا کچھ آگے بڑھ جاؤ کرنا ساتھی میں رہیں گے تو میں کہنا چاہوں گا اگر ایوب بھائی ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو کیا آپ دور رہنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی قریب آئیے، ہے کوئی جو قریب اور آئے؟ ایوب بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ ایوب بھائی نے لاج رکھ لی، صدر کا انداز بھی کہیں نہ کہیں اسی انداز کا ہوتا ہے قائدانہ، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں اگر لوگوں نے صدر بنایا ہے تو اس قابل ہیں، چہرہ بھی نورانی، دیکھیے چہرہ بھی نورانی۔ ویسے خان صاحب لوگوں کا حال یہ ہے کہ پہلے تو لٹھ باز ہوا کرتے تھے، لیکن جب سے اعلیٰ حضرت سرکار کا فیضان ملا ہے تب سے ان کی شان الگ ہو گئی ہے، ان کی شان الگ ہے، اس لیے کہ آج ہم جیسے سید بھی اگر کسی پہ ناز کرتے ہیں تو ہماری شان، ہماری آن، ہماری بان وہ بریلی کا تاجدار اختر رضا خان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کوئی تاریخ کا مرید یہاں ہے تاریخ کا مرید سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سید صاحب حجت کے مرید ہے، کوئی اور بھی مرید ہے حجت کا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ امام صاحب ماشاءاللہ 500 روپیہ امام صاحب، چونکہ ان کے پیر کی بات آ گئی ہے اور جب پیر کی بات آ گئی ہے تو آدمی خاموش کیسے رہے گا؟ اچھا کتنے لوگ یہاں مرید ہیں کتنے لوگ مرید نہیں ہیں؟ جو مرید نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا دو، جو مرید نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاتھ رکھیے، باقی لوگ مرید ہیں۔ پیر کا دامن کامل پیر کا دامن ہونا چاہیے، اس لیے یہ شاہ مینا لکھنوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک معاملہ آیا کہ ایک آدمی کا جب وصال ہوا تو اس کا کتنے رو بیٹا
दिक्कत तो नहीं हो रही? सर हिल रहा है, लोग परेशान हुए तो अजब मामला है, साल हो गया सर हिल रहा है। लेकर वलमा के पास ये कहा हमारे बस की बात नहीं, कहा ले जाओ शामिना लखनवी की बारगाह में, इस वक्त बहुत बड़े वली कामिल हैं। जब उनकी बारगाह में गए हुजूर इसका सर हिल रहा है। हमने कहा किसी से मुरीद है? कहा पता नहीं। आप गुजरात के अंदर गए, अपनी खानकाह की फुला लाई, टोपी शरीफ ला के सर पे रखा और उसके बाद जैसे रखा सर का हिलना बंद हो गया। आपसे लोगों ने कहा हुजूर माजरा क्या है? एक टोपी आपने रख दी, सर का हिलना बंद हो गया, जुम्बिश बंद हो गई। आपने फरमाया किसी से मुरीद नहीं था इसलिए इसका सर हिल रहा था, मैंने इसके ऊपर अपनी खानकाह की कुल्लाह रख दी, टोपी रख दी, अपना गुलाम बना लिया, इसके सर की जुम्बिश खत्म हो गई। पता चला कि मुरीद होना जरूरी है, वरना ऐसा आदमी हिलता रहेगा। पता चला कि मैदान महशर में अगर लड़खड़ाता रहा तो पता नहीं क्या हाल होगा। हम अपने बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपका दिल कहेगा तो हुजूर ताज शरिया का सदका लेते हुए गौसे पाक के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हम तो अपने बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन जिस पीर पर आपका दिल टिके इंशाअल्लाह आप दामन से वाबस्ता हो जाओ। जल्द से जल्द आप किसी ना किसी पीर कामिल का दामन थाम। लेकिन पीर के लिए ज़रूरी है कि अगर वो पीर आप ढूंढ रहे हैं तो सच्चा टनाटन आला हजरत का मानने वाला हो, ये ज़रूरी है। वरना तो पीर का हाल ये है कि 10 अंगूठी पहन लेते हैं और पीर साहब घर आते हैं ना रोज़ा ना नमाज, और अगर मुरीद पहुँचता है हजरत नमाज रोज़ा क्यों, तो कहते हैं हम तो खाना काबा में पढ़ते हैं। और पता चलता है कि अगर कोई बगल में वो औरत ने बोटी नीचे रख दी थी, बोटी नीचे, पीर साहब एक ऐसा आए थे ना, कहा मैं नमाज खाने काबा में पढ़ता हूँ, तो पीर साहब को आजमाने के लिए औरतें बड़ी चालाक होती है, तो पीर साहब के लिए उसने बोटी नीचे चावल ऊपर चटनी पेश कर दी। पीर साहब देखे नादान, कहां जा तू अपने पीर के कदम नहीं जानता, पीर को बुलाया, खाया तुमने चटनी और चावल बना दिया, नाराज हुए। औरत अंदर से कही अरे पीर साहब नाराज ना हो। कहा क्यों, गुस्सा क्यों कर रही है, तूने चटनी बनाई है, चावल पेश कर दिया, मुझे कुछ आदाब भी नहीं मालूम। उसने कहा जब नाराज ना हो, परेशान ना हो। कहा क्यों नाराज ना हो? कहा आप तो कहते हो कि हम खाना काबा नमाज पढ़ते हैं, तो यहाँ से खाने काबा आप देख लेते हो और चौला के नीचे जो है बोटिया रखा हुआ है, चावल के नीचे बोटी नहीं दल पा रहे हो। तो पता चला मुसलमानों ऐसे लोग पीर नहीं पैर, पीर तो मेरा पीराने पीर है। सुभान अल्लाह। ये क्या हुआ, चादर भी पहनाया जा रहा है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो लोग दिल में इरादा रखते हैं वो आए, ये बाएं हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर, बाएं हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर, पकड़ लीजिए। ये जहाँ तक पहुँचा है वो लोग पकड़ ले, बाकी एक दूसरे के कंधों पे हाथ रख ले, जो इसको पकड़े हुए उसके और जो पढ़ा नहीं उसको पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमान